روزے کے فضائل سے متعلق 11 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جنتی دروازہ۔ نمبر 1، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ پس یہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پس پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ نمبر 2، سابقہ گناہوں کا کفارہ۔ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ جہنم سے 70 سال کی مسافت دور۔ نمبر 3، جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ عز و جل اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ ایک روزے کی فضیلت۔ نمبر 4، جس نے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ سرخ یاقوت کا مکان۔ جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا اس کے لیے جنت میں ایک گھر سبز زبرجد یا سرخ یاقوت کا بنایا جائے گا۔ جسم کی زکوٰۃ۔ نمبر 6، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے اور روزہ آدھا صبر ہے۔ نمبر 7، سونا بھی عبادت ہے۔ روزہ دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ اعضاء کا تسبیح کرنا۔ نمبر 8، جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں اور آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ 1 یا 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ آسمانوں میں اس کے لیے نور بن جاتی ہیں اور حور عین یعنی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے اس کی بیویاں کہتی ہیں، اے اللہ عز و جل تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے، ہم اس کے دیدار کی بہت زیادہ مشتاق ہیں۔ اور اگر وہ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں۔ جنتی پھل۔ جس کو روزے نے کھانے یا پینے سے روک دیا کہ جس کی اسے خواہش تھی تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی پھلوں میں سے کھلائے گا اور جنتی شراب سے سیراب کرے گا۔ سونے کا دسترخوان۔ قیامت والے دن روزہ داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا جس سے وہ کھائیں گے حالانکہ لوگ حساب و کتاب کے منتظر ہوں گے۔ نمبر 11، 7 قسم کے اعمال۔ اللہ عز و جل کے نزدیک اعمال 7 قسم پر ہیں۔ 2 عمل واجب کرنے والے، 2 عملوں کی جزا ان کی مثل، 1 عمل کی جزا اپنے سے 10 گنا، 1 عمل کی 700 گنا تک اور 1 عمل ایسا ہے کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پس جو 2 واجب کرنے والے ہیں وہ شخص جو اللہ عز و جل سے اس حال میں ملا کہ اللہ عز و جل کی عبادت اخلاص کے ساتھ اس طرح کی کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ نمبر 2، اور جو اللہ عز و جل سے اس حال میں ملا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ اور جس نے 1 گناہ کیا تو اس کی مثل یعنی 1 ہی گناہ کی جزا پائے گا، اور جس نے صرف نیکی کا ارادہ کیا تو 1 نیکی کی جزا پائے گا، اور جس نے نیکی کر لی تو وہ 10 نیکیوں کا اجر پائے گا۔ اور جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا تو اس کے خرچ کیے ہوئے 1 درہم کو 700 درہم اور 1 دینار کو 700 دینار میں بڑھا دیا جائے گا۔ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے رکھنے والے کا ثواب اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا وہ یا تو اللہ عز و جل کی رحمت سے بے حساب یا معاذ اللہ عز و جل گناہوں کا عذاب ہوا تب بھی بالآخر یقیناً داخل جنت ہوگا، اور جس کا معاذ اللہ عز و جل خاتمہ کفر پر ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ جس نے 1 گناہ کیا اس کو 1 ہی گناہ کا بدلہ ملے گا۔ اللہ عز و جل کی رحمت کے قربان صرف نیکی کی نیت کرنے پر 1 نیکی کا ثواب
اور اگر نیکی کر لی تو ثواب 10 گنا راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے والے کو 700 گنا، اور روزہ دار کی بھی کتنی زبردست عظمت ہے کہ اس کے ثواب کو اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بے حساب اجر۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بروز قیامت ایک منادی اس طرح ندا کرے گا، ہر بونے والے یعنی عمل کرنے والے کو اس کی کھیتی یعنی عمل کے برابر اجر دیا جائے گا، سوائے قرآن والوں یعنی عالم قرآن اور روزہ داروں کے کہ انہیں بے حد و بے حساب اجر دیا جائے گا۔ ایک روزہ چھوڑنے کا نقصان۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار والا تبار بِإِذْنِ پروردگار دو جہاں کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض افطار کیا یعنی نہ رکھا تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے۔ یعنی وہ فضیلت جو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی تھی اب کسی طرح نہیں پا سکتا۔ الٹے لٹکے ہوئے لوگ، جو لوگ روزہ رکھ کر بغیر کسی صحیح مجبوری کے توڑ ڈالتے ہیں، وہ اللہ عز و جل کے قہر و غضب سے خوب ڈریں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے سرکار مدینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، میں سویا ہوا تھا تو خواب میں 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے۔ جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے پر پہنچا تو وہاں بڑی سخت آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کو ان کے ٹخنوں کی رگوں میں باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا اور ان لوگوں کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا یہ لوگ روزہ افطار کرتے تھے قبل اس کے کہ روزہ افطار کرنا حلال ہو۔ رمضان کا روزہ بلا اجازت شرعی توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ وقت سے پہلے افطار کرنے سے مراد یہ ہے کہ روزہ تو رکھ لیا مگر سورج غروب ہونے سے پہلے جان بوجھ کر کسی صحیح مجبوری کے بغیر توڑ ڈالا۔ اس حدیث پاک میں جو عذاب بیان کیا گیا ہے وہ روزہ رکھ کر توڑ دینے والے کے لیے ہے، اور جو بلا عذر شرعی روزہ رمضان ترک کر دیتا ہے وہ بھی سخت گنہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں اپنے قہر و غضب سے بچائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 3 بدبخت۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے۔ جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے، اور جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ ناک مٹی میں مل جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا تو اس نے میرے اوپر درود نہیں پڑھا، اور اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا پھر اس کی مغفرت ہونے سے قبل گزر گیا، اور اس آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے کہ جس کے پاس اس کے والدین نے بڑھاپے کو پا لیا اور اس کے والدین نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا، یعنی بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ روزے کے 3 درجے۔ روزے کی اگرچہ ظاہری شرط یہی ہے کہ روزہ دار قصداً کھانے پینے اور جماع سے باز رہے، تاہم روزے کے کچھ باطنی آداب بھی ہیں جن کا جاننا ضروری ہے تاکہ حقیقی معنوں میں ہم روزہ کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ چنانچہ روزے کے 3 درجے ہیں: عوام کا روزہ، خواص کا روزہ، اخص الخواص کا روزہ۔ عوام کا روزہ روزے کے لغوی معنی ہے رکنا، لہذا شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک قصداً کھانے پینے اور جماع سے روکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں، اور یہی عوام یعنی عام لوگوں کا روزہ ہے۔ خواص کا روزہ کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام اعضاء کو برائیوں سے روکنا خواص یعنی خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ اخص الخواص کا روزہ
اپنے آپ کو تمام تر امور سے روک کر صرف اور صرف اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہونا، یہ اخص الخواص یعنی خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کھانے پینے وغیرہ سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام تر اعضائے بدن کو بھی روزے کا پابند بنایا جائے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے، حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی ہجویری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، روزے کی حقیقت رکنا ہے اور رکے رہنے کی بہت سی شرائط ہیں۔ مثلا معدے کو کھانے پینے سے روکے رکھنا، آنکھ کو بد نگاہی سے روکے رکھنا، کان کو غیبت سننے، زبان کو فضول اور فتنہ انگیز باتیں کرنے، اور جسم کو حکم الہی عز و جل کی مخالفت سے روکے رکھنا روزہ ہے۔ جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتاً روزہ دار ہوگا۔ روزہ رکھ کر بھی گناہ، توبہ توبہ۔ خدا را اپنے حال زار پر ترس کھائیے اور غور فرمائیے کہ روزہ دار ماہ رمضان المبارک میں دن کے وقت کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ یہ کھانا پینا اس سے پہلے دن میں بھی بالکل جائز تھا۔ اب خود ہی سوچ لیجئے کہ جو چیزیں رمضان شریف سے پہلے حلال تھیں وہ بھی جب اس مبارک مہینے کے مقدس دنوں میں منع کر دی گئیں تو جو چیزیں رمضان المبارک سے پہلے بھی حرام تھیں، مثلا جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، گالم گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بد نگاہی، داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا، والدین کو ستانا، لوگوں کا دل دکھانا وغیرہ، وہ رمضان المبارک میں کیوں نہ اور بھی زیادہ حرام ہو جائیں گی۔ روزہ دار جب رمضان المبارک میں حلال و طیب کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، حرام کام کیوں نہ چھوڑے؟ اب فرمائیے، جو شخص پاک اور حلال کھانا پینا تو چھوڑ دے لیکن حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام بدستور جاری رکھے، وہ کس قسم کا روزہ دار ہے؟ اس سے آگے آپ احکام روزہ پارٹ 4 میں سماعت کریں گے۔